اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ خیر اور شر گویا ایک درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ میں میٹھا پھل لگتا ہے، دوسری شاخ میں کڑوا پھل۔ اے انسان، تو اس درخت کے قریب ہو جا اور اس درخت کی حفاظت کر کہ جس کا پھل شیریں ہے، میٹھا ہے، اسی میں تجھے اپنی غذا ملے گی۔ قرآن عظیم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یقیناً تمہارے مددگار اللہ اور رسول اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ میٹھا اور شیریں پھل یہیں سے حاصل ہوگا، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مؤمنین کاملین سے، یہیں سے کمالات حاصل ہوں گے۔ مگر افسوس کہ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ یوں تو درد مند دل ہر اچھے انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن درد شناس قلب صرف اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے۔ پھول کی خوشبو چند میٹر تک ہی سفر کرتی ہے، لیکن نیک انسان کی خوشبو صدیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، مگر ان کی خوشبو مسلسل سفر کرتی چلی جاتی ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب آ گئی، اس کا دل دنیا کی تین چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ نمبر 1، ایسا غم جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ نمبر 2، ایسا لالچ کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسی آرزوئیں کہ جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مردے کی قبر کو کھو دے تو مالدار اور غریب میں شناخت نہیں کر سکتا، دونوں کے لاشیں ایک ہی جیسے ہوں گے۔ لالچ انسان کو ہمیشہ اس کے مدار سے نکال کر دوسرے کے مدار میں گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ مانوس رکھو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے گھر سے خروج فرمایا اور ایسے لوگوں میں تشریف لے گئے کہ جو اللہ کے ذکر میں مصروف تھے، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، جلد خشک ہو چکی تھی، ایک ایک کپڑا انہیں حاصل تھا۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا۔ عزیزو، یہ تو تعلیم امت کے لیے ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذات اور وہ حضرات کہ جو کامل مؤمنین ہیں، یعنی حضرات صالحین عظام، ان کو اپنائیں، ان سے وابستہ ہو جائیں، اسی میں ہماری اخروی حیات تابناک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔